अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों के साथ शुरुआत करते हैं खबरनामे की। हर घर को साफ पीने के पानी की सरबराही के लिए सालाना 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हुकूमत तैयार। RWS और पंचायत राज इंजीनियर्स से KCR का खिताब। हम जो कुछ कह रहे हैं करके दिखाएंगे। नरसापुर के इंतखाबी जलसे में वजीर आला के चंद्रशेखर राव का वादा। खानगी स्कूल्स में मेयार तालीम और बुनियादी सहूलतों की जांच के लिए ज़िले-वारी कमेटियों की तश्कील। मंगलहाट के कई इलाकों में महकमे आबकारी और इन्फोर्समेंट के धावे। भारी मिकदार में शराब और गुड़ंबे के पैकेट्स जब्त। और बहन की खुदकुशी से बरहम भाई ने बहनोई का गला काट दिया। नागौल में मासूम बच्चे मां और बाप दोनों से महरूम। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के हर घर को साफ पीने के पानी की फराहमी हुकूमत का मकसद है। प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी में RWS और पंचायत राज के इंजीनियर्स से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत के मकसद को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदारों का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड के ज़रिए तेलंगाना के हर घर को साफ पीने के पानी की सरबराही के लिए हुकूमत सालाना 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है और RWS महकमे में 500 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात भी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अब तक आंध्रा को नज़र में रखते हुए काम किया गया है। अब ओहदेदारों को चाहिए कि वो तेलंगाना को नज़र में रखते हुए काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में पानी के जितने भी वसाइल मौजूद हैं उन्हें वाटर ग्रिड से मरबूत करते हुए आवाम को पीने का पानी सरबराह किया जा सकता है। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के आखिर में कहा कि तेलंगाना के जामे सर्वे को लेकर काफ़ी तनकीदें की गई लेकिन उसे मुकम्मल किया गया। ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద బృహత్తర కార్యక్రమం 20-25 వేల కోట్లు పెట్టి చేసే కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రిలిమినరీగా ఒక 50 కోట్లు 100 కోట్లు పెట్టి ఎక్విప్మెంట్ వాహనాలు కొనుక్కోవాల్సి ఎంత పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన అక్కర్లేదు. డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ మీకు అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఆ షార్టేజ్ లేకుండా చేస్తుంది. కానీ టైం టు టైం ఖాళీలు కూడా మన దగ్గర ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, ఒక 500 పైచీలు ఖాళీలు నేను చూసిన, ఒక 500 వేకెన్సీస్ కూడా ఉన్నాయి. వార్ ఫుడ్ బేసిస్లో ఆ వేకెన్సీస్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం, మనం 100% చేద్దాం. చేస్తే తప్ప కాదు, ఎందుకంటే ఇది మామూలు పని కాదు. ఇది వేకెన్సీ ఫుల్ఫిల్ కావాలి, ఒకటి స్కీమ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలా, స్కీము అమలు కావాలి, రేపు మెయింటెనెన్స్ కావాలి. ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినారో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. మీ ఆధ్వర్యంలోనే రేపు డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలోనే మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉండాలి. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर उनका कत्ल भी कर दिया जाए तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। नरसापुर में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर होती तो इन 100 दिनों में 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए हड़प लिए जाते। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत जो भी कदम उठाएगी वो सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए होगा। वज़ीर आला ने कहा कि घर के चोरों को पहले पकड़ने के बाद स्कीमों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जग्गा रेड्डी पक्के मुत्तहिदा आंध्रा के हामी हैं। बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला था, इसलिए उसने जग्गा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। रियासती वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा है कि मरकज़ ने यह तयख़ुन दिया है कि तेलंगाना रियासत के साथ पूरा ताउन किया जाएगा। असम्बली में मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने बताया कि मरकज़ से तेलंगाना को 5120 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आबकारी, पेट्रोल और पैदावार पर हुकूमत को होने वाली आमदनी को GST में शामिल करना मुनासिब नहीं है और उन्होंने इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस को तवज्जो भी दिलाई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी 12 सितंबर को किसानों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए तमाम
कलेक्टर दफातर पर धरने मुनज़्ज़म करेगी। पार्टी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने पार्टी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद से ख्वाहिश की है कि वो इन धरनों में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले किसानों से हमदर्दी का राग गलापने वाले KCR ने किसानों को नज़रअंदाज कर दिया है और वज़ीर आला हिटलर की तरह रवैया इख्तियार किए हुए हैं। साबिक वज़ीर शंकर राव ने दावा किया है कि मेदक लोकसभा हल्के से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर ने कहा कि 1977 में इंदिरा गांधी ने इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी है और अवाम ने आम इंतखाबात में जो गलती की है वो उसे अब नहीं दोहराएंगे। TRS के रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी के 100 दिनों के इक़्तिदार में पुन्नला लक्ष्मैया ने क्या काम किए थे, इससे अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। विनोद ने सवाल किया कि क्या जल यज्ञम को धन यज्ञम में बदलने वाले पुन्नला लक्ष्मैया नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि TRS हुकूमत के 100 दिनों की तकमील पर रियासत के मसाइल पर ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि YSR के दौरे इख्तिदार में किसकी तरक्की हुई, ये बात CBI सामने ला रही है। TRS के दौरे हुकूमत को तुगलक के दौर से ताबीर करने के पुन्नला लक्ष्मैया के बयान की मजम्मत करते हुए विनोद ने कहा कि मेदक लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा इन तमाम सवालों के जवाब देगा। इस मौके पर TRS लीडर M जगन्नाथन ने कहा कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई कुर्बानी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पुन्नला लक्ष्मैया TRS हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ नहीं है। तेलुगु देशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील और हुकूमत के क़याम के बाद भी TRS हुकूमत ने अब तक तेलंगाना के लिए जान देने वालों के फ़ायदे ख़ानदान पर न ही तवज्जो दी है, न ही उनकी मदद की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि सीमा आंध्रा के हुक्मरानों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को आखिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से क्यों हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अब भी पुलिस की मौजूदगी मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तलबा और मुलाजिमीन ने तेलंगाना के हुसूल के लिए अमथक जिद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तश्कील के बाद KCR ने तेलंगाना के कितने तलबा को मुलाजिमतें फराहम की हैं, इसकी वजाहत वज़ीर आला को करनी चाहिए। कांग्रेस के रुकने कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS पर इल्ज़ाम आयद किया है कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान के ज़रिए वो सिर्फ वोट हासिल करना चाहती है। संगारेड्डी में कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS RSS की शाख है। उनका कहना था कि 100 दिनों की हुक्मरानी में TRS हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आसिफ साहब मीर उस्मान अली खां की 48वीं बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और दीगर कायदीन के अलावा आसिफ जाही ख़ानदान के वरसा ने निज़ाम दक्कन के मज़ार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत सेकुलरिज़म की एक मिसाल है और तेलंगाना अवाम की बहबूद व खिदमत के लिए निज़ाम दक्कन ने कई कारनामे अंजाम दिए। इस मौके पर TRS कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बताया है कि खानगी स्कूल्स में तालीम के मेयार और बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लेने के लिए हर ज़िले में 2 ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। सीनियर ओहदेदारों के साथ तश्कील दी गई ये कमेटियाँ खानगी स्कूल्स में तालीम के मेयार पर नज़र रखने और वर्जिश को लाजमी बनाने के लिए काम करेंगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद उवैसी की बरसी के मौके पर 11 सितंबर बरोज़ जुमेरात दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफ़िलों का अहतमाम किया गया है। मोहतरम उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुरान ख़ानी और क़सीदे बुर्द शरीफ होगा। बाद नमाज ज़ुहर मज़ार फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद उवैसी वाक़ दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन दाऊद साहब क़िबला आगापुरे में चादर गुल पेश की जाएगी।
احمد پاشا قادری نے بتایا کہ جمعرات کی شام چوک کے پاس جلسے یاد فخر ملت منعقد ہوگا، جس کی نگرانی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کریں گے۔ اس جلسے سے مشائخ اعظام اور علماء اکرام کے علاوہ مجلسی قائدین بھی خطاب کریں گے۔ احمد پاشا قادری نے آمد المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ سابق صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین کی برسی کے ضمن میں ختم قرآن اور قصیدہ برد شریف کی محافل ہوں گے۔ بعد نماز ظہر مزار حضرت فخر ملت واقع درگاہ حضرت محمد حسن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آغا پورہ پر چادر گل پیش کی جائے گی، فاتحہ خوانی ہوگی۔ شام میں 8 بجے چوک حیدرآباد میں جلسہ یاد فخر ملت زیر سعادت محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ منعقد ہوگا۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک و نعت شریف سے ہوگا۔ اس جلسے کو مولانا خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا سید مسعود حسین مشتہدی صاحب کے علاوہ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی اور تمام اراکین اسمبلی و کونسل میئر اور تمام مجلسی قائدین مخاطب کریں گے۔ خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹیوں کا اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ کمیٹی کے کنوینر سنیل اور دیگر IAS اور IPS عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے راست طور پر خواتین سے رابطہ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ خواتین کے تحفظ سے متعلق عوام کی رائے حاصل کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ لنگر حوض کے علاقے پرشانت نگر کے مقامی عوام نے مجلس کی نمائندگی پر انجام دیے گئے ترقیاتی کاموں پر صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ مقامی لیڈر رینوکا کی قیادت میں ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر بیرسٹر اویسی کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ وفد کی طرف سے لنگر حوض میں مجلس کو مستحکم بنانے کی خواہش پر بیرسٹر اویسی نے معتمد عمومی احمد پاشا قادری کو ہدایت دی کہ علاقے میں تنظیمی کاموں کو وسعت دی جائے۔ معتمد عمومی مجلس نے رکنیت سازی کی کاپیاں رینوکا کے حوالے کی۔ ضلع کرنول کے ادونی سے تعلق رکھنے والے مجلسی کارپوریٹرز نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ مجلس کے لیڈر صوفی کی قیادت میں مجلسی کارپوریٹرز نے مقامی مسائل سے بھی صدر مجلس کو واقف کروایا۔ مجلس اتحاد مسلمین کی خدمات اور کارکردگی سے متاثر کرناٹک کے ایک شخص نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی۔ شیموگا کے ساکن رحمان نے صدر مجلس اور دیگر قائدین کی گل پوشی کرتے ہوئے انہیں قرآن پاک کا نسخہ بطور تحفہ پیش کیا۔ رحمان نے بتایا کہ وہ مجلس کی ملی، سیاسی اور سماجی خدمات سے کافی متاثر ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر محمد اسماعیل کو تیسری میعاد کے لیے حیدرآباد ڈویژنل ریلوے بورڈ کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ محمد اسماعیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس کی نمائندگی پر حیدرآباد تا اجمیر، ناگپور اور دیگر مقامات کے لیے ٹرین خدمات کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے اجمیر ایکسپریس کو سکندرآباد کے بجائے حیدرآباد یا کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس ٹرین میں پینٹری کی خدمات فراہم کی جائیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے KCR حکومت کے 100 دنوں کو انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ آروگیہ شری، اما ہستم اور فیس باز ادائیگی جیسی اسکیمیں تعطل کا شکار ہیں اور وزیر اعلیٰ کے دفتر میں قریب 2500 اہم فائلز بھی زیر التوا پڑی ہوئی ہیں۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ حکومت کسانوں، طلباء اور خواتین کے مسائل پر لاپرواہی برت رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS دوسری جماعتوں کے قائدین کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہوئے انتشار کی سیاست کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کے وزراء خاموش بیٹھ گئے ہیں اور حکومت KCR کا خاندان چلا رہا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے امپلائیز سنگھ کی جانب سے ریلوے نیلائم میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔
اس موقع پر تنظیم کے جنرل سیکریٹری ایم راگھویا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریلوے منسٹری نے جو ریلوے کو خانگیانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے ریلوے سسٹم کی کارکردگی میں فرق آ سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محکمہ ریلوے کو کسی صورت میں ایف ڈی آئی یعنی بیرونی پارٹیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ تنخواہ میں گرانی الاؤنس شامل کرنے، نئی پینشن اسکیم برخاست کرنے اور تمام زمروں میں مخلوعہ جائیدادوں پر بھرتی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ شاہین ویمنس ریسورسز اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے اردو گھر میں ایک احتجاجی اجلاس منعقد ہوا۔ تنظیم کی ذمہ دار جمیلہ نشاط نے کہا کہ عورتوں کی سیکیورٹی اور آزادی ہر صورت میں ضروری ہے۔ انہوں نے پہاڑی شریف میں پیش آئے سنیک گینگ کے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قاطی افراد کو کم از کم 7 سال قید کی سزا دی جائے۔ بعد ازاں تنظیم کی کارکنوں نے چارمینار کے دامن میں موم بتیوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ دو خانگی تیلگو چینلز کے ملازمین نے ان کی نشریات کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راج بھون کے پاس دھرنا منظم کیا۔ واضح ہے کہ مذکورہ ٹی وی چینلز کی نشریات کو ایم ایس اوز نے بند کر دیا ہے۔ راج بھون کے پاس نعرے بازی اور احتجاج کرنے والے 70 سے زائد ملازمین کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کے خلاف عثمانیہ یونیورسٹی کے بے روزگار طلباء نے چہارشنبے کو احتجاج کیا۔ آرٹس کالج کے پاس طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجیوں نے نئی ملازمتوں کے لیے فوری اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجیوں نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ 60 دنوں سے وہ زنجیری بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے سی آر کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ بہن کے خودکشی کر لینے کی اطلاع سے برہم ہو کر ایک نوجوان نے اپنے بہنوئی کا گلا کاٹ دیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگول کی جے پوری کالونی میں مقیم بابا اور اس کی اہلیہ سلیمہ بیگم کے درمیان اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چہارشنبے کو سلیمہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ جب اس کے شوہر بابا نے یہ اطلاع اپنے برادر نسبتی منا کو دی تو وہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچا اور اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار بہنوئی کو ٹھہراتے ہوئے مہلک ہتھیار سے اس کا قتل کر دیا۔ سلیمہ اور بابا کی لاشوں کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ متوفی کی بیٹیوں نے اپنے ماموں منا پر ان کے باپ کو قتل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایل بی نگر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ محکمہ آبکاری اور انفورسمنٹ کے عہدیداروں نے دھول پیٹ، منگوڑ بستی، حبیب نگر اور گنگا بولی میں دھاوے کرتے ہوئے بھاری مقدار میں گڑمبا اور شراب کے پیکٹس ضبط کیے ہیں۔ آبکاری اور انفورسمنٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ گڑمبے کی تیاری میں استعمال کی جانے والی اشیاء کے علاوہ 405 لیٹر شراب اور گڑمبے کے پیکٹس کو ضبط کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان اڈوں کو چلانے والے 5 افراد مفرور ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ محکمہ آبکاری کی ٹیم نے چندرائن گٹا کے علاقے میں دھاوا کر کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سرکل انسپکٹر چندر شیکھر گوڑ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک مکان پر دھاوا کر کے سنجیو سنگھ کو گرفتار کیا اور 1600 گڑمبے کے پیکٹس اور آٹو رکشہ ضبط کر لیا۔ سورارم کالونی واقع جے ڈی میٹلا میں مقامی افراد نے موٹر سائیکل کا سرقہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک سارق کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ایک سارق نقلی کنجی کے ذریعے موٹر سائیکل کا قفل کھول کر لے جا رہا تھا کہ انہوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اعظم پورہ میں درخت کے گرنے سے ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق گھر کے سامنے کھڑی کی گئی گاڑی پر اچانک درخت گر گیا۔ بلدی حکام نے مقام واقعہ پہنچ کر درخت کو ہٹایا۔ مغل پورے میں بھی رفاع عام اسکول کا درخت خطرے کی خبر دے رہا ہے، جس کے نیچے برقی تار جھول رہے ہیں۔ اگر اس درخت کی شاخ ان تاروں پر گر پڑے تو راہگیروں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
DCP ویسٹ زون کی ٹیم نے 4 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ DCP وی ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے رسالہ بازار گولکنڈہ کے رہنے والے 24 سالہ سید شہاب الدین عرف اکبر، ضلع گوداوری کے رہنے والی 40 سالہ کے ستیاوتی، گوشہ محل کے رہنے والے 23 سالہ ہیمنت کمار گپتا اور دلسکھ نگر کے رہنے والے 24 سالہ آئی مہیش عرف ٹنکو کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد اپنے اپنے طور پر رہزنی اور سرقے کی وارداتیں انجام دیتے تھے، جس میں ایک خاتون کے ستیاوتی بھی شامل ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر کے مکان واقع عزیز باغ گولکنڈہ کے علاقے میں 8,000 روپے تنخواہ پر کام کرتی تھی۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 6.5 لاکھ روپے مالیاتی سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کی اور مفرور راہل سنی اور شیوانی سرینیواس چاری کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہر گھر کو صاف پینے کے پانی کی سربراہی کے لیے سالانہ 5 تا 6 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے حکومت تیار، RWS اور پنچایت راج انجینئرز سے KCR کا خطاب۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں گے، نرساپور کے انتخابی جلسے میں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا وعدہ۔ خانگی اسکولز میں معیار تعلیم اور بنیادی سہولتوں کی جانچ کے لیے زیر واری کمیٹیوں کی تشکیل۔ منگل ہاٹ کے کئی علاقوں میں محکمہ آبکاری اور انفورسمنٹ کے دھاوے، بھاری مقدار میں شراب اور گڑمبے کے پیکٹس ضبط۔ اور بہن کی خودکشی سے برہم بھائی نے بہنوئی کا گلا کاٹ دیا، ناگول میں معصوم بچے ماں اور باپ دونوں سے محروم۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔